السلام علیکم لسنرز، آئیے ایمیلیاز کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بھیڑیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے اویس کہتے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف بڑی گرم جوشی سے منصور سے کرایا تھا۔ اویس؟ منصور ایک دم سے چونکا تھا، پھر اس کے چہرے پر عجیب سی حیرت پھیل گئی۔ آپ کا یہ نام کس نے رکھا تھا؟ میرے والد نے ہی رکھا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے والد اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے یا نام رکھنے سے پہلے لغت میں اس نام کے معنی دیکھ لیا کرتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے اپنے شانے اچکا کر جواب دیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ کیا آپ کو میرا نام بہت پسند آیا ہے؟ ویسے یہ نام عام نہیں ہے، اس نام کے لوگ بہت کم ملیں گے۔ منصور جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دفعتاً دکان میں گاہک لڑکیاں اور عورتیں داخل ہونے کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر ان عورتوں کے جانے کے بعد موضوع بدل گیا تھا۔ اس کی منصور سے اس روز پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس قدر خوش مزاج اور زندہ دل قسم کا شخص تھا کہ چند لمحوں میں ہی اس طرح گھل مل گیا تھا جیسے اس سے برسوں سے شناسائی ہو۔ منصور اس کی دکان پر ڈاک کے پرانے ٹکٹ خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی دکان صدر کے بارونق علاقے کے ایک گوشے میں تھی۔ وہ 15 برس سے ٹکٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کر رہا تھا۔ وہ دکان زیادہ بڑی نہ تھی، مگر اس کی دکان کا شہرہ سارے ملک کے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے شائقین میں تھا۔ اس کی دکان پر اکثر وہی لوگ آتے تھے جنہیں ڈاک کے ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ صرف اسی شہر سے نہیں بلکہ ملک کے بڑے بڑے شہروں سے گاہک آتے رہتے تھے۔ اس کاروبار میں اسے بے پناہ فائدہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے وہ ہر قیمت پر ہر لمحہ پرانے اور نایاب ٹکٹوں کی خریداری کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ اگر اسے کسی کے پاس کوئی نایاب ٹکٹ نظر آ جاتا تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ ٹکٹ اس سے خرید نہ لے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا تھا کہ ٹکٹ کے کسی شائق نے وہ ٹکٹ کسی قیمت پر بیچنا پسند نہیں کیا جو انتہائی قیمتی تھا۔ تب اس نے اس ٹکٹ کے حصول کے لیے ڈکیتی کی وارداتیں بھی کی تھیں۔ اس نے منصوبے بنا کر وہ ٹکٹ چوری کر لیے تھے۔ دو ایک بار اسے تشدد سے بھی کام لینا پڑا تھا۔ اس کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ قانون کی نظروں میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی کو اس پر شک ہوا تھا۔ وہ برسوں سے 99 کے پھیر میں پڑا ہوا تھا۔ ٹکٹ کے شائقین کی بڑی اکثریت دولت مندوں کی تھی۔ دولت مند شائقین کی کمزوریوں سے وہ خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ یہ لوگ نایاب ٹکٹوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک ہفتے بعد منصور سے اس کی دوسری ملاقات ہوئی تو منصور نے اسے 2 دن بعد اپنے گھر پر رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ منصور چاہتا تھا کہ 40 برسوں سے جمع کیے ہوئے ٹکٹوں کی نمائش کرے تاکہ ٹکٹوں کے شائقین ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ منصور اس نمائش کے سلسلے میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت وہ منصور کے ہاں پہنچا رات کے 8 بج رہے تھے۔ منصور کسی قدر بےتابی سے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ جب وہ منصور کے چھوٹے مگر خوبصورت سے بنگلے میں داخل ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ تنہا رہتا ہے۔ منصور کا گھر اندر سے بڑی سادگی کے ساتھ آراستہ و پیراستہ تھا۔ اس نے نشستگاہ میں منصور کی چند تصویریں دیکھیں جو لکڑی کے خوبصورت فریموں میں آویزہ تھیں۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز تک کی تصویریں تھیں۔ وہ ایک تصویروں میں پولیس کی وردی میں ملبوس بڑا باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ اویس نے منصور کی تمام تصویریں دیکھنے کے بعد اس کی طرف گھوم کر حیرت سے پوچھا، کیا آپ پولیس افسر تھے؟ جی ہاں، منصور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پولیس میں کوئی 30 برس تک قانون کی خدمت کی ہے۔ 2 سال پہلے ایس پی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ اب کیا مشغلہ ہے؟ منصور نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ گزر بسر، کیا پنشن سے گزر بسر ہو جاتی ہے؟ اس مہنگائی میں پنشن کی رقم تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔
منصور اسے دوسرے کمرے میں لے کر آیا۔ گو کہ میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا ہوں اور بیوی بچوں کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہے۔ ایک بیوی تھی جو 20 برس کی رفاقت کے بعد منہ موڑ کر چلی گئی۔ تنہا ہونے کے باعث بھی میں نے لکھنے کا پیشہ اپنا لیا ہے۔ اس ذریعہ معاش کی وجہ سے بڑی آسانی سے گزر بسر ہو جاتی ہے، بلکہ ہر ماہ ایک معقول رقم پس انداز کر لیتا ہوں۔ یہی رقم جمع کر کے کتابیں اور ڈاک کے ٹکٹ خرید کر جمع کرتا رہتا ہوں۔ اویس نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک طرف درمیانے سائز کی 2 الماریاں تھیں جن میں بہت ساری کتابیں عمر قید کے مجرموں کی طرح جھانک رہی تھیں۔ اس نے الماریوں کے قریب جا کر دیکھا۔ 2-3 کتابیں تو ڈاک ٹکٹ کے موضوع پر تھیں جو انگریزی زبان میں تھیں۔ باقی کتابیں عربی، اردو اور فارسی کی تھیں۔ ان میں عربی اردو لغت 6-7 جلدوں میں بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ کھڑکی کے پاس لکھنے کی میز تھی۔ میز پر ایک خوبصورت سا لیمپ اور فائل کیبنٹ رکھا ہوا تھا۔ کچھ کتابیں بھی ایک طرف سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ تو کیا آپ کہانیاں وغیرہ لکھتے رہتے ہیں؟ اویس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میری کہانیاں سچی ہوتی ہیں۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ جتنی سچی کہانیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی اور تراشی ہوئی ہوتی ہیں۔ شاید ایسا ہوتا ہو، لیکن میری لکھی ہوئی کہانیاں 100% سچی ہوتی ہیں، منصور نے کہا۔ میں مجرموں کی کہانیاں لکھتا رہتا ہوں، ان مجرموں کی جن سے میرا پورا 30 برس تک واسطہ پڑتا رہا ہے۔ وہ کہانیاں جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجرموں کی کہانیوں سے آپ مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، منصور بولا۔ ان کہانیوں کے عوض ایک معقول رقم تو مل جاتی ہے۔ میرا مقصد مالی فوائد حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جرم بہرحال جرم ہوتا ہے۔ جرم کبھی چھپتا نہیں ہے اور نہ چھپا ہے، چاہے ایک مجرم نے کتنی ہی زبردست منصوبہ بندی کی ہو، کتنی ہی ہوشیاری سے کام کیوں نہ لیا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ کتنے قاتل ایسے ہیں جنہوں نے اس کامیابی سے منصوبہ بندی کر کے قتل کیے ہیں کہ قانون انہیں آج تک گرفتار نہیں کر سکا ہے۔ اگر آپ نے یہ سنا ہے تو غلط سنا ہے، اس لیے قتل ذاتی ہو یا میدان جنگ میں اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے۔ پھر مقتول قاتل کی ہستی کا ثبوت قتل کی جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ثبوت اس وقت تک زندہ متحرک رہتا ہے جب تک قاتل کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔ اچھا، اویس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دل میں ہنسا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس نے کتنے ہی جرم کیے مگر آج تک وہ گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ منصور سے اس مسئلے پر کھل کر بحث کرے، مگر اس خیال سے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ کہیں تلخی پیدا نہ ہو جائے اور منصور کہیں مشکوک نہ ہو جائے۔ وہ تو رات کے کھانے پر مدعو ہے اور ڈاک ٹکٹ دیکھنے آیا ہے، نہ کہ بحث مباحثے میں حصہ لینے آیا ہے۔ کھانا خاصا پرتکلف تھا جو منصور نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد منصور اسے اپنی خوابگاہ میں لے آیا۔ اس نے الماری سے ڈاک ٹکٹ کے البم نکال کر دکھائی تو اویس اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ منصور کے پاس 2 ایک نہیں بلکہ بے شمار ٹکٹ ایسے تھے جو بڑے نادر اور نایاب تھے۔ وہ ان ٹکٹوں کی بدولت لاکھوں روپے کا منافع حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے شاید ہی کسی ایک شخص کے پاس ایسے نادر ٹکٹوں کا ذخیرہ دیکھا ہو۔ حیرت ہے، آپ جیسے شائق سے میں محروم رہا ہوں۔ یہ ٹکٹ آپ نے کس سے خریدے تھے؟ اویس اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ میں نے یہ تمام ٹکٹ مختلف لوگوں سے خریدے ہیں، جن میں دولت مند پولیس افسران، طالب علم اور چھوٹے بڑے شہروں میں ڈاک ٹکٹوں کی دکانیں شامل ہیں۔ میری ڈائری میں ان لوگوں کے نام پتے لکھے ہوئے ہیں۔ میں جب بھی کسی سے کوئی ٹکٹ خریدتا ہوں، تاریخ خریداری اور فروخت کنندہ کا نام اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں۔ آپ کا نام بھی میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ اویس نے چند ٹکٹوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ یہ ٹکٹ مجھے فروخت کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، منصور مسکرایا۔ میں نے کبھی کوئی چیز بازار سے اس نیت سے نہیں خریدی کہ اسے کسی موقع پر بیچ دوں۔ یہ ٹکٹ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں۔
اس لیے کہ میں نے ان کی اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال و پرورش کی ہے۔ اویس نے دل میں سوچا، کیا اسے ان ٹکٹوں کے حصول کے لیے منصور کی جان لینا ہوگی؟ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ منصور کو ان ٹکٹوں کی فروخت پر آمادہ کر لے، مگر منصور کسی صورت سے تیار نہ ہوا۔ جب وہ گھر واپس جا رہا تھا تو اس کا ذہن منصور کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، ایسا بے داغ منصوبہ کہ پولیس ساری زندگی قاتل کا پتہ نہ چلا سکے۔ منصور کا جو خیال ہے وہ غلط ثابت ہو جائے کہ قتل ذاتی ہو یا میدانی جنگ میں اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرے دن اس نے اپنے منصوبے کا جائزہ لیا۔ 60 برس کی عمر کے ایک شخص کو جو تنہا رہتا تھا قتل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ وہ ایسے بڑے بڑے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کر چکا تھا جہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے۔ اس نے کتنے ہی لوگوں کو شدید زخمی کیا تھا۔ پولیس آج تک کسی بھی واردات کا سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ وہ دل میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ منصور کے قتل کا سراغ بھی ساری زندگی پولیس کے ہاتھ لگ نہیں سکے گا۔ اس کا منصوبہ آسان اور خلیہ سے مکمل اور بے عیب تھا۔ اویس جس وقت منصور کے بنگلے پر پہنچا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھیں۔ آس پاس کے کتنے ہی گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو وہ بڑی تیزی اور احتیاط کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کی نظر اس کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو منصور کے لکھنے کا کمرہ تھا۔ اس کمرے سے روشنی جھانک رہی تھی، جیسے منصور خود میز پر بیٹھا لکھ رہا ہو۔ اسے منصور نظر نہیں آیا، اس لیے کھڑکی سامنے نہیں تھی۔ اس نے زمین پر قدم رکھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر کھڑکی سے جھانکا تو اسے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ منصور اسے لکھنے کی میز پر دکھائی نہیں دیا، جبکہ میز پر لیمپ روشن تھا۔ وہ منصور کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی، کیونکہ ٹکٹ کے چوری ہونے کی صورت میں منصور کا شک اسی پر جاتا۔ بہرحال اسے گھر کے اندر داخل ہو کر منصور کو قتل کرنے میں دیر نہ لگی۔ گو منصور خطرے کی بو سونگھ کر چوکنا ہو گیا تھا، پھر بھی وہ اپنی جان نہ بچا سکا۔ چند لمحوں تک بلی چوہے کا کھیل کھوتا رہا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ منصور موت کے جال میں پھنس گیا تھا، ورنہ اسے لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ پستول میں لگے سائلنسر نے بڑی رازداری سے منصور کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اویس نے منصور کی خوابگاہ میں پہنچ کر منصور کی الماری سے ٹکٹوں کی ایلبم نکالی۔ اس نے ایلبم میں سے وہ ٹکٹ نکال لیے جو نایاب، نادر اور بے حد قیمتی تھے۔ اس نے ایلبم کو الماری میں واپس اسی جگہ رکھ دیا تاکہ پولیس کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ باہر نکلتے وقت اسے منصور کے لکھنے پڑھنے کے کمرے کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ وہ چند ثانیے کے لیے رکا۔ اس نے دیکھا میز پر بدستور لیمپ روشن ہے، قلم کھلا ہوا پیٹ پر رکھا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آگے بڑھ کر لیمپ کو گل کر دے، لیکن یہ سوچ کر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ کہیں اس حرکت سے شاید پولیس کو کوئی سراغ مل جائے۔ جب وہ ان ٹکٹوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ تنہا اپنی فتح پر جشن مسرت مناتا رہا۔ ان ٹکٹوں کو بار بار دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ٹکٹ نہیں ہے بلکہ لاکھوں روپے ہیں۔ منصور کے قتل کی واردات کو 10 دن ہو چکے تھے۔ اسے اخبار کی خبروں سے پتہ چل رہا تھا کہ پولیس نامعلوم قاتل کی تلاش میں تیزی سے سرگرداں ہے، مگر اب تک اسے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ انسپکٹر فہیم نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، جو بڑا ہی ذہین اور قابل ترین شخص تھا۔ اسے انسپکٹر فہیم سے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 10 فہیم بھی مل کر اسے قاتل ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کوئی سراغی نہیں چھوڑا تھا۔ اب اس نے ملک سے باہر جا کر چوری شدہ ٹکٹوں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے ان ٹکٹوں کو
یہاں فروخت کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ پولیس اب تک یہ معلوم نہ کر سکی تھی کہ قتل کا سبب کیا تھا۔ قاتل نے کس بنا پر منصور کو قتل کیا تھا؟ اگر پولیس کسی نتیجے پر پہنچ جاتی تو اس کا گرفتار ہو جانا شاید لازمی ہو جاتا، مگر وہ حفظ ما تقدم کے طور پر ان ٹکٹوں کو فروخت کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز اس کی روانگی تھی اس روز وہ دوپہر کے وقت دکان پر آیا تھا تاکہ چند ٹکٹ اور ساتھ لے جا کر لندن فروخت کر دے۔ اسی دکان پر پہنچے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ انسپکٹر فہیم اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ اس کی دکان میں داخل ہوا۔ اس نے انسپکٹر فہیم کی تصویر اخبار میں دیکھ رکھی تھی، اس لیے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا۔ وہ پولیس کو دکان میں دیکھ کر چونک گیا، گھبرا سا گیا، لیکن فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ پھر یہ سوچ کر اس نے دل کو تسلی دی کہ پولیس اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رہی ہے۔ اس نے تو ایسا کوئی حکم نہیں چھوڑا ہے جو پولیس اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کر سکے۔ انسپکٹر فہیم نے اسے وارنٹ دکھاتے ہوئے کہا، میں آپ کو ریٹائرڈ ایس پی ابو المنصور کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ آپ کے پاس میرے خلاف کیا ثبوت ہے؟ کیا پولیس مجھ بے گناہ کو گرفتار کر کے اپنی جھیپ بٹانا چاہتی ہے؟ ثبوت؟ انسپکٹر فہیم نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، آپ کے خلاف ایک ایسا زبردست ثبوت موجود ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ مقتول نے اپنی موت سے چند لمحہ پہلے قاتل کی ہستی کا ثبوت چھوڑا تھا، جو اتفاق سے ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ کیسا ثبوت؟ اس نے ہنس کر کہا، پولیس تو بے گناہ لوگوں کے خلاف ثبوت پیدا کرنے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ انسپکٹر فہیم نے اپنی جیب سے فوٹو اسٹیٹ کیا ہوا کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مقتول نے اپنی موت سے چند لمحہ پہلے ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ ایک بھیڑیا مجھے قتل کرنے کے ارادے سے مکان میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر میں قتل ہو گیا تو سمجھے کہ میرا قاتل بھیڑیا ہے۔ تو میں بھیڑیا ہوں؟ اویس ایک دم پکڑ گیا۔ میرے ساتھ سنگین مذاق کیا جا رہا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آپ یا میں تو کیا کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ مقتول کا اشارہ آپ ہی کی طرف تھا۔ میں بھیڑیا ہوں؟ وہ کیسے؟ میں خود بھی حیران تھا کہ یہ کیا معمہ ہے۔ انسپکٹر فہیم کہنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مقتول نے اس کاغذ پر قاتل کا نام لکھنے کی بجائے ایک درندے کا نام کیوں لکھا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مقتول نے دانستہ قاتل کا نام نہیں لکھا، کہ اگر کہیں قاتل کی اس کاغذ پر نظر پڑ گئی تو اس کاغذ کو چاک کر دے گا۔ وہ بھیڑیا لکھا دیکھ کر اس کاغذ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ شاید ہوا بھی ایسا ہی۔ پھر یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید مقتول اپنے کسی دوست کو بے تکلفی سے بھیڑیا کہتا ہو۔ جب میں نے مقتول کی ڈائریاں دیکھیں تو اس میں اس کے کسی ایسے دوست کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ میرے ہاتھ مقتول کی ایک نوٹ بک لگی جس میں ان لوگوں کے نام و پتے لکھے ہوئے تھے جن سے مقتول نے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے۔ اس میں بھی کسی شخص کے نام کے آگے بھیڑیا نہیں لکھا ہوا تھا۔ کل کی بات ہے، میں مقتول کے لکھنے پڑھنے کے کمرے میں کھڑا ہوا قاتل کا سراغ تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر کتابوں کی الماری پر پڑی۔ عربی اردو لغت کی جلدیں دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں نے ان لوگوں کے نام کے معنی دیکھنے شروع کیے جن سے مقتول نے اپنی زندگی میں ڈاک ٹکٹ خریدے تھے۔ جب میں نے آپ کے نام کے معنی دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا بھیڑیا۔ اب آپ تھانے چل کر خود اپنے نام کے معنی عربی اردو لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے توقف کر کے پوچھا، تو کیا اب بھی آپ کو اپنے جرم سے انکار ہے؟